والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبارك. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رشید صاحب، محترم ڈاکٹر جاوید صاحب، محترم ندیم نثار صاحب، محترم چودھری وکیل من صاحب، چودھری عرفان قادر صاحب، چودھری جوید مختار صاحب، چودھری زبیر سہیل صاحب، اور بطور خاص رضا صاحب اور حاجی ارسلان صاحب، جملہ چیئرمین حضرات، عزیز دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کا تاریخی جلسہ اور آپ لوگوں کی شمولیت جو والہانہ انداز میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے پہلے ہی کامیاب فرما دیا۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہمارے دل کشمیری بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ہمیں جدا نہیں کر سکتی ہے۔ انڈیا اگر 10 لاکھ سے اوپر فوج بھی لے آئے تو اس سے کشمیری عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا، اور کشمیر بنے گا پاکستان کے جو نعرے ہیں ان کو خاموش نہیں کرایا جا سکتا۔ کشمیر کا ہر بچہ برہان والی بن چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا، اور یہ سعادت بھی ہمارے وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے حصے میں آئے گی، اور 25 جولائی کا الیکشن یہ ثابت کرے گا کہ جموں کشمیر کی عوام عمران خان کی غیرت اور خودداری کے ایجنڈے پر ان کے ساتھ ہے۔ اب کشمیر کی آزادی اور انحاق پاکستان کا راستہ روکنا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں سب سے اہم چیز غیرت ہوتی ہے، خودداری ہے، اور جن قوموں میں لیڈروں میں غیرت اور خودداری نہیں ہوتی بلکہ وہ سودا کر بیٹھتے ہیں، وہ غیروں کی غلامی میں چلی گئی ہیں ایسی قومیں، اور صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ قوموں کی بقا، ترقی اور خوشحالی کے لیے سب سے بڑا تقاضا قومی غیرت اور خودداری ہے۔ مہنگائی اور معاشی مسائل تو ہر قوم کو درپیش ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ امریکی اور برطانوی عوام بھی افراط زر کا رونا رو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور کساد بازاری اور کووڈ کے بحران سے ہر ملک کی معیشت شدید متاثر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ معاشرے اور قومیں کبھی مہنگائی کی وجہ سے نہیں مرتی بلکہ بےغیرتی اور بے حسی کی وجہ سے مرتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو عمران خان کی صورت میں ہے، جو ہر محاذ پہ خودداری اور عزت اور وقار کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ نہ وہ امریکہ کے دباؤ میں آتا ہے اور نہ انڈیا کے دباؤ میں، جو مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، نہ کہ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی طرح جو ہر وقت مودی کی خوشامد کرتے تھے اور اسے پاکستان بغیر ویزے کے بلایا جاتا ہے۔
اور فیملی فنکشن میں مہمان خصوصی بلایا جاتا تھا۔ باڈوں پر ہزاروں پاکستانی کشمیری باہر کی گولہ باری سے شہید ہوئے ہیں اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ذیلی سطح پر بھی تمام محب وطن قومیں اور افراد ایک پیج پر جمع ہیں اور تمام جو سینئر رہنما ہیں، مثال کے طور پر میاں رشید صاحب ہیں، وکیل من صاحب بھی ہیں، عرفان قادر صاحب بھی ہیں، عرفان قادر صاحب بھی ہیں، اور جو ظفروال کے سارے جو اہم لوگ ہیں، سارے یہ اپنے ضلع کی خوشحالی کے لیے سرگرم ہیں۔ اور حال ہی میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو دورہ کیا اس میں بہت بڑا پیکج کیا ہے، اس میں سمراٹ انشاءاللہ جلد عوام تک پہنچیں گے۔ علاقے میں حقیقی خوشحالی رہے گی، سڑکوں پر جال بچھایا جائے گا اور کوشش کریں گے کھانا اور پکوان کلچر جو ہے اس کو بدلا جائے۔ آپ نے اس طرح میری اور ہمارے گروپ کی پذیرائی کی ہے، میں اس کے لیے ہمیشہ آپ لوگوں کا احسان مند رہوں گا، آپ کا احسان مند رہوں گا، اور تمام سیاسی عہدوں سے بالا تر ہو کر میری محبتیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں اکمل سرگالہ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں آخر میں کہ آج عوام کے سمندر میں آپ کی کامیابی کا نکارہ بجا دیا۔ اور یہ ہے کہ آواز خلق نکار خدا، یہ مخلوق خدا کی جو آواز ہے یہ نکار خدا بچ گیا ہے، اور میں اس پر مبارکباد دوں گا اکمل سرگالہ کو بھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے آپ لوگوں کی علاقے کی خدمت کریں گے۔ آخر میں زمین کو شاباش بھی دینی چاہوں گا رضا صاحب کو، حاجی ارسلان صاحب کو اور احالیہ ظفروال کو۔ جس طرح پہلے آپ نے محبت کی ہے، آپ کی محبت اسی طرح ہے، اور انشاءاللہ جلد سرخرو بھی ہوں گے اس محبت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رابطہ ہمیں ناصر ہو، پاکستان زندہ باد اور کشمیر بنے گا۔